بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب یہاں سے آگے میں آپ لوگوں کو ایسے واقعات سنانے والا ہوں جو آپ کے دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیں گے، لیکن یہ تمام واقعات نبوت کے 3 سالوں کے اندر اندر واقع ہوئے تھے۔ اور ان میں سے پہلا واقعہ ہے ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔ عرب کے نوردن پہاڑوں میں ایک قبیلہ رہتا تھا غفار۔ پہاڑوں میں رہنے والے باقی لوگوں کی طرح یہ بھی ایک بہت سخت جان قبیلہ تھا، لڑائی جھگڑے اور سخت گیری کا ماہر۔ اور عرب کے جتنے بھی ٹریڈ یعنی کاروان تھے، کیونکہ انہی پہاڑوں سے ہو کر گزرتے تھے، تو وہ لوگ غفاریوں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ لیکن بنو غفار میں سے ایک شخص رہتے تھے جو اپنی باقی قوم سے تھوڑا سا ہٹ کر سوچتے تھے، آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی میں اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو لوگ پوچھتے کہ آپ منہ کس طرف کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جدھر میرا رب میرا منہ کر دیتا ہے۔ اور ان صاحب کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص آئے ہیں کہ جو خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ ذرا مکہ جاؤ اور ان کے بارے میں سن کر آؤ۔ تو انیس وہاں گئے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ ان کا نام محمد ہے، اور مجھے تو ان کی باتیں بڑی نیک لگی۔ میں نے پوچھا کہ مکہ کے باقی لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انیس نے بتایا کہ وہ تو انہیں ایک جادوگر کہتے ہیں، لیکن باخدا ابو ذر میں نے محمد کی باتیں سنی ہیں، اور نہ تو وہ کوئی جادوگر ہیں اور نہ ہی وہ کاہن۔ تو میں ایک مقمصے میں پڑ گیا، ایک ڈائلما میں پڑ گیا، کنفیوزڈ ہو گیا کہ اگر وہ اتنی ہی اچھی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ انہیں ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ خود مکہ جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان لیا اور مکہ پہنچ گیا۔ اب چونکہ محمد کو تو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، لہٰذا ڈھونڈ کر میں نے کمزور سا آدمی دیکھا اور اس سے پوچھا کہ جنہیں تم صابی صابی کہتے ہو، یعنی کفار مکہ کے حساب سے بے دین لوگ، وہ لوگ کہاں ملیں گے؟ لیکن میرا اتنا کہنا تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو خون سے اس طرح سرخ ہوا تھا کہ جیسے کوئی یاقوت ہوتا ہے۔ میں زمزم کے چشمے پر گیا، خود کو دھویا، صاف کیا، زمزم کا پانی پیا اور وہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں زمزم کے قریب ہی رہنے لگا، اسے پیتا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرا پیٹ بھی اس پانی سے بھر جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں بل پڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن ایک دن مجھے ایک صاحب نے نوٹس کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں پہ مسافر ہیں؟ میں نے کہا کہ جی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ کہا جی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھی اور نہ ہی میں نے انہیں کوئی بات بتائی، اور کھانا کھا کر میں حرم واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ ابھی تک آپ اپنی منزل پر روانہ نہیں ہوئے؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ان آنسوؤں کو چھپا لیا اور انہوں نے پھر مجھے کھانے کا کہا۔ میں نے کھانا کھایا، لیکن اس سے زیادہ نہ انہوں نے کچھ پوچھا اور نہ میں نے انہیں کچھ بتایا، حتیٰ کہ تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا، اور اس مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ میرے راز کو راز رکھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر ایک وعدہ لینے کے بعد میں نے انہیں مکہ آنے کا اپنا ریزن بتا دیا کہ میں دراصل محمد سے ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو محمد سے ملوا دوں گا۔ اور تاریخ کی کچھ روایات میں ان صاحب کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے، اور کچھ روایات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ جو بھی تھے، یہ واقعہ بتاتے ہوئے میرے دل میں ان دونوں کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال وہ صحابی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور بائی دا ویز ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر سلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں غفار قبیلے سے آیا ہوں۔ پوچھا کہ یہاں تم کب سے رہ رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ کھانا کہاں سے کھا رہے ہو؟ بتایا کہ زمزم کے علاوہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمزم بہترین کھانا ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور میں اتنا خوش ہوا کہ باہر آ کر تمام لوگوں میں کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور میں بھول گیا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔
चनाचा एक मरतबा फिर से वो लोग मुझे मारने लगे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने आकर मुझे छुड़वाया और मक्का वालों से बोले कि क्या तुम्हारी अकल खराब हो गई है? यह गफ्फार कबीले का आदमी है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके लोगों ने तुम्हारे एक भी काफिले को जिंदा नहीं छोड़ना। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, अपने साथ मुझे अपने घर ले गए, मुझे खाना खिलाया और इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां आए। इस दिन पहली मर्तबा मैंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर ताइफ की किशमिश खाई थी। अल्लाहु अकबर। अबू दर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, उनकी वफात तक दिल को बड़ी ही छू लेने वाली है, और अगर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं आपको इनके कुछ बाकी वाकयात भी जरूर सुनाऊंगा, और इन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सहाबा पर, आपकी औलाद पर और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। और अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत गहरे दोस्त थे, और कुरैश में उन्हें अतीक कहा जाता था, यानी कि खूबसूरत और शरीफ आदमी। अबू बकर को कुरैश में सबसे ज्यादा इंसाफ का इल्म था, यानी कि कौन कहाँ से आया है, किसकी लाइनेज किधर से शुरू होती है, कौन किस कबीले का था, किसका बाप कहाँ से आया था। और आप एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन भी थे। लोग आपसे बिजनेस के हवाले से मशवरे भी लिया करते थे, और फिर ख्वाबों की तामीर का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बेहतर ताबीर बताया करते थे। एक रात सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि मक्का में एक चांद उतर रहा है और इसकी रोशनी हर घर में दाखिल हो रही है, लेकिन चांद बज़ाहिर खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में उतर रहा है। वो इस ख्वाब की ताबीर समझ तो गए, लेकिन महज कंफर्मेशन के लिए, इसे डबल चेक करने के लिए वो अंजील के एक आलिम के पास गए। तो वो आलम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखने लगा और बोला कि क्या तुम कुरैश से हो? बोले कि हाँ। पूछा कि क्या तुम तमीमी खानदान से हो? बोले हाँ। फिर पूछा कि क्या तुम्हारे पेट पर कोई निशान भी है? अबू बकर बोले कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा कि अबू बकर, अपने इल्म की बुनियाद पर मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि तुम एक नबी के बेहतरीन दोस्त बनोगे। और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि हाँ, तुमने सच कहा, मेरे पेट पर वाकई एक निशान मौजूद है। और फिर इस आलम ने वो निशान देखा भी। इस बात को काफी अरसा गुजर गया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो गई। और बासत के बाद बहुत शुरू के दिनों की बात है कि एक दिन सिद्दीक अकबर अपने दोस्त इब्ने हज़ान के घर पर बैठे हुए थे कि इनके घर एक खातून आई और बोली कि अबू बकर सुने, आजकल खदीजा क्या कह रही हैं। कहती हैं कि इनके शौहर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए एक नबी हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो सिद्दीक अकबर खामोशी से वहां से उठे और नबी करीम के पास आकर बोले कि क्या वाकई आपने ऐसा बोला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वही का पूरा वाकया सुनाया और फरमाया कि मुझे तबलीग का हुक्म दिया गया है। और इसी वक्त राइट देयर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिस भी अक्ल व शऊर वाले शख्स को दीन की दावत दी, इसने कुछ ना कुछ तवक्कुफ जरूर किया, सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन नॉट अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने मेरी दावत सुनते ही मेरा यकीन कर लिया था। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसी खासियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को फिर सिद्दीक का टाइटल भी दिया था। और कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि मेराज के बाद ये टाइटल मिला था, लेकिन वो वाकया फिर कभी। लेकिन जो बात सिद्दीक अकबर को बहुत खास बनाती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी वालिहाना मोहब्बत। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ये वाकया सुनाती हैं कि एक मरतबा जब मुसलमानों की तादाद तकरीबन 38 हो गई थी, तो एक मरतबा ये लोग एक जगह इकट्ठे हुए और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक भी वहां खड़े हुए कोई बात कर रहे थे कि अचानक पीछे से इन पर कुरैश ने हमला कर दिया। शायद उकबा इब्ने मुअय्यद नामी वो शख्स था कि जिसने आगे आया और जालिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपना कपड़ा डालकर पूरी ताकत से पीछे खींचा। तो ये देखकर अबू बकर आगे बढ़े और जोर से इस जालिम को धक्का देकर पीछे किया। और अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि मैं अबू बकर को देख रहा था, वह ऊंची आवाज से रो रहे थे और कुरान की आयत पढ़े जा रहे थे कि क्या तुम एक ऐसे शख्स को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है।
جب صدیق اکبر نے عقبہ کو دھکا دیا تو اس وقت عتبہ بن ربیع آگے آ گیا، کہ جس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ اس کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عتبہ نے خاص طرح کا ایک جوتا پہنا ہوا تھا، اس نے ابو بکر صدیق کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور انہی جوتوں سے انہیں ٹھوکریں مارنے لگا، اور اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ پھر ان کے قبیلے بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے ان پر کپڑا پھینک دیا تاکہ وہ ملعون انہیں مارنا بند کر دے، اور پھر وہ انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ اور ابو بکر کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھ کر سمجھا کہ یہ شاید فوت ہو گئے ہیں۔ بہرحال جب انہیں ہوش آیا تو گھر والے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زبان سے یہ جملہ نکلا، محمد کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ والدہ نے بتایا کہ بیٹا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ محمد کہاں ہے۔ پھر آپ کی بہت کہنے پر والدہ باہر گئیں اور پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ساتھی آپ کو لے کر ابن ارقم کے گھر چلے گئے ہیں۔ بائی دا ویز ابن ارقم کا گھر بھی بہت اہم ہے، اسے بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو سہارا دے کر ابن ارقم کے گھر کی طرف لے گئے، اور راستے میں قریش ہمیں گھور گھور کر دیکھے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی طرح سے ہم ابن ارقم کے گھر پہنچ گئے، اور تو وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ کر باقی ساتھیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ نے جھک کر ابو بکر صدیق کے چہرے پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا کہ جس پر آپ کے آنسو نکلے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بھلا میں کیسے سن سکتا تھا؟ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، آپ انہیں بھی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی، اور اسی دن ابو بکر صدیق کی والدہ بھی ایمان لے آئیں۔ میرے پیارے نبی، ان کے پیارے صحابہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ صدیق اکبر بالکل شروع کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے بالکل شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، کہ جن میں 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر بھی تھے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا، اس دن پھر ایک ایسا شخص بھی ایمان لے آیا کہ جن کے بعد کفار مکہ کو حقیقتاً پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہاں سے آگے اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو 2 ایسے لوگوں کے متعلق بتانے والا ہوں کہ جن میں سے ایک کے مسلمان ہونے پر پورے مکہ میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا تھا، اور ان دونوں میں سے پہلا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، لیکن آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ شیر کا شکار کرنے صحرا میں جایا کرتے تھے، یعنی آربین لیپرڈ کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کہ جب مکہ میں یہ واقعہ ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، لیکن واپسی پر کسی نے بتایا کہ حمزہ، کاش تم تھوڑی دیر پہلے واپس آ جاتے، تم دیکھتے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو کتنا برا بھلا کہا ہے۔ ظاہر ہے ایک تو چچا تھے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار بھی بہت تھا، تو فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر اتنی زور سے اپنی کمان ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ اس کے قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ بچانے کے لیے آگے بھی بڑھے اور بولے کہ حمزہ، لگتا ہے کہ تم بھی صاحبی یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ تو آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں کہ اگر ہو گیا ہوں تو کیا تم مجھے روک لو گے؟ اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو اس گرے ہوئے آدمی کا ہوا پڑا ہے۔ یہ سن کر بنو مخزوم بھی چپ ہو گئے اور یہ مجمع وہاں سے چھٹ گیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تو آ گئے، لیکن دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگ گئے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر کے آ گیا، اپنے باپ داداؤں کی صدیوں پرانی عقائد کو چھوڑ کر کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا۔ لہٰذا اگلے دن پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور بولے کہ محمد، جو کچھ آپ اپنے دین کے متعلق بتاتے ہیں اسے میں خود اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس شخص کے ایمان لانے پر پورے مکہ میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا تھا، وہ شخص تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچانک ایمان لانے کے برعکس سیدنا عمر کے ایمان لانے کا واقعہ بتدریج ہوا، لیکن آہستہ آہستہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابن ارقم کے گھر کے متعلق ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس کا ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا۔ نبوت کے بعد شروع کے 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی مسلمان صفا کی پہاڑی کے قریب بنے گھر میں چھپ کر اسلام کے متعلق غور و فکر، گفتگو اور باتیں کیا کرتے تھے۔
یہ گھر ایک صحابی رسول ارقم بن اوقم المخزومی کا تھا، اور اس سے سلیکٹ کرنے کے دراصل دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گھر باقی گھروں سے دور صفا کی پہاڑی کے پاس بنا ہوا تھا، اور قریش کے لیے اس بات پر نظر رکھنا بہت مشکل تھا کہ یہاں کون آتا ہے اور کون جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس گھر کے مالک ابن ارقم کی عمر بھی بہت کم تھی، صرف 16 سال، کہ جس کی وجہ سے کفار کا یہ شک کرنا بہت مشکل تھا کہ مسلمان ان کے گھر میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی گھر میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، اور اگلے ہی دن وہ دعا پھر پوری بھی ہو گئی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو ابن ارقم نے یہ گھر اپنی زندگی میں اپنے بیٹے عثمان کو دے دیا تھا، اور انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی تبلیغ کی تھی، اس گھر کو تم نے کبھی بھی بیچنا نہیں ہے۔ ابن ارقم کی وہ نصیحتیں کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں، اور آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ کاغذ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوا ہے۔ بہرحال یوں اس گھر کا نام ہوا دار ارقم۔ 1000 سال تک یہ گھر ابن ارقم کی اولاد میں چلا آ رہا تھا، انہوں نے کبھی اسے نہیں بیچا۔ لیکن ایک وقت میں سعودی حکومت نے جب حرم پاک میں توسیع کی تو انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان والے ایریا کو گراؤنڈ کر کے اس گھر کو بھی صحیح والی جگہ میں شامل کر لیا، اور اس وقت اس پیارے گھر کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا۔ آج یہ گھر بظاہر اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن اس کی یاد اور تاریخ ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی، کیونکہ اس پیارے گھر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو قرآن کے متعلق علم دیا تھا۔ اور یہاں سے آگے اب میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ایمان لانے کا واقعہ سنانے والا ہوں کہ جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تو پورے مکہ میں اللہ اکبر کے نعرے گونجے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر کے دل میں اسلام کی عظمت ایکچولی کافی پہلے سے بیٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ خود یہ واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن یعنی مسلمان ہونے سے پہلے میں محمد کو تنگ کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا تو پتہ چلا کہ محمد کعبہ میں موجود ہیں۔ میں بھی وہاں چلا گیا اور جا کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن جب غور سے سنا تو اس وقت وہ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ قریش صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا ہی زبردست قسم کا شاعر ہے۔ اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ یہ بندہ تو میرے دل کا حال بھی جان گیا ہے، یقیناً کوئی بہت بڑا کاہن ہوگا۔ اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 42 نمبر آیت یعنی 42 نمبر آیت پڑھی کہ نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں، یہ کلام تو رب العالمین کا کلام ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اسی دن اسلام کی گہرائی میرے دل کے اندر گھر کر گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ عمر سن، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ تو غصے میں بھرا ہوا میں گھر واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن کے شوہر یعنی بہنوئی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ اندر 2-3 آدمی بیٹھے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دیکھتا کہ وہ کیا چیز ہے، اچانک میری بہن میرے سامنے آ گئی، اور میرے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوئی تھی میں نے اس سے وہی دے ماری تو اس بیچاری کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ عمر تم جو چاہے کر لو، لیکن اب میں اپنی مشرکانہ دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ بہن کا خون دیکھ کر میں غم اور غصے سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور تب درمیان میں رکھی اس چیز پر میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ وہ لوگ مجھے نہیں دکھا رہے تھے۔ میں نے اصرار اور ضد کرنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے مجھے دکھایا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، بائی دا ویز مکہ میں ٹوٹل صرف 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 17 لوگوں میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا تو پتہ چلا کہ یہ تو سورہ حدید لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں مزید پڑھنے لگا، لکھا تھا آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے،
وہی باطن ہے، وہی رات لاتا ہے اور وہی دن چڑھاتا ہے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہی جانتا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں پڑھتا چلا گیا اور ہر گزرتی آیت کے ساتھ میرے دل میں خوف بیٹھنے لگا۔ جب جب اللہ کے نام پر میری نظر پڑتی میرا دل دہل جاتا، یہاں تک کہ میں نے صرف 7 آیات پڑھی اور 7ویں آیت پر پہنچا ہی تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ یہ پڑھتے ہی میرے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور گھر میں جو لوگ یہاں وہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ کر میرے پاس آئے، مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن ارقم کے گھر میں ہے۔ میں فوراً وہاں گیا اور دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ میرے ڈر سے دروازہ کھول ہی نہیں رہے تھے، لیکن پھر مجھے محمد کی آواز سنائی دی کہ دروازہ کھول دو۔ میں اندر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس وقت ابن ارقم کے گھر میں موجود مسلمانوں نے اتنی زور کا نعرہ مارا کہ حرم میں کھڑے لوگوں تک نے اس کی آواز سنی۔ اللہ اکبر! آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اور اس دن ہم لوگ ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلے اور ہم 40 لوگ 2 صفوں میں، ایک صف کو حمزہ لیڈ کر رہے تھے اور دوسری صف کو میں۔ ہم لوگ مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کعبہ تک جا پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ قریش کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہمیں ایسے آتا دیکھ کر ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا کہ آج سچ اور جھوٹ میں فرق واضح ہو گیا۔ اللہ اکبر! امیزنگ، جسٹ امیزنگ! عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل آیا، بڑے غصے سے بولا کہ کیا تمہیں بھی یہ لوگ سچے لگنے لگ گئے ہیں؟ اور ایک بار پھر سے وہی عتبہ ابن ربیع آگے بڑھا جس نے پچھلی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، لیکن اس مرتبہ عمر فاروق نے پہلے تو اس کے سر پر ہٹ کیا اور پھر اس کے دونوں آنکھوں میں اپنی انگلیاں گھسیڑ دی، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگ گیا۔ اور عمر بولے کہ اگر اسے بچانے کے لیے کوئی بھی آگے آیا تو اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر محفل میں اپنے دین کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! پہلے ان تمام ناموں اور ان تمام کرداروں سے پیار اور محبت تو تھی، لیکن شدت اب محسوس ہو رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پہلی مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن رہے ہیں۔ یہ تو تھے کافی انٹینس واقعات، لیکن اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہی بچا ہے اس لیے اب میں آپ کو 4 چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے سناتا ہوں کہ جن میں کچھ بڑے نام ایمان لائے تھے اور ان کے ایمان لانے کے واقعات دل کو چھو لینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑے صحابی تھے۔ آپ نے ان سے کئی روایات سن رکھی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا ہی تھا اور کسی کی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک دن دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پیارے بچے، کیا تمہارے پاس تھوڑا سا دودھ ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ جی ہے تو صحیح، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے پاس کسی کی امانت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور میرے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، کہا کہ تم تو ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے بچے ہو، اچھا چلو کوئی ایسی بکری لاؤ کہ جس کا کوئی بچہ نہ ہو۔ تو میں نے ایک ایسی بکری ڈھونڈ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی اور میری آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی وہ دودھ پیا، ابو بکر کو بھی وہ دودھ پلایا اور پھر مجھے بھی دیا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بھی تعلیم دیں گے؟ اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ یہ آپ کے جوتوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے لگتے تو عبداللہ فوراً سے اٹھ کر نبی کریم کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے ہیں تو عبداللہ ہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے، بلکہ اکثر صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں تو عبداللہ بھی آپ کے گھر کا ہی ایک بندہ لگتے ہیں۔ پھر زماد ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت شروع کے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے میں مکہ گیا اور دیکھا کہ ابو جہل، عتبہ ابن ربیہ اور امیہ بن خلف، یہ تینوں بیٹھے محمد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، کیونکہ محمد کے دادا عبد المطلب میرے بہت اچھے دوست تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ کہیں معاذ اللہ محمد بیمار تو نہیں ہو گئے، اگر مجھ سے ہو سکے تو میں نے ان کا علاج ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں کہ محمد کو ڈھونڈنے کے لیے میں ان کے گھر کی طرف گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ تاہم اگلے دن اتفاق سے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھا اور بولا، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ میں نے عمر، عتبہ اور امیہ کی باتیں سنی ہیں، اور مجھے لگا کہ شاید آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بیماری نہیں، میں نے ان سے زیادہ بیمار لوگوں کا علاج کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں تو صرف اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں۔ تو زمد بتاتے ہیں کہ محمد بول رہے تھے اور میں سنتے چلا جا رہا تھا، اور خدا کی قسم اتنا خوبصورت اور میٹھا کلام میں نے کبھی اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا تھا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دوبارہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے اتنی خوبصورت، صاف اور واضح عربی میں یہ باتیں کہیں کہ اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوبصورت جنتیں۔ اور آپ کا اتنا کہنا تھا کہ میرے منہ سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس بڑی عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی، اور روتا روتا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ پھر حضر موت، یعنی آج کے یمن اور سعودی بارڈر کے قریب رہنے والے کچھ لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور اپنے ساتھ تحفے کے طور پر وہ مکڑی کے جالے سے بنائے خیمے بھی لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ ایکچولی وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کر یہ گفٹ لائے تھے، کیونکہ اسپیسیفکلی اس مٹیریل سے بنے ہوئے خیمے کے اندر کاہن لوگ رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو ہم جان لیں گے کہ معاذ اللہ وہ ایک کاہن ہے، نقل کفر، کفر نباشد۔ لہٰذا ہم نے ان کی بات سننے کا ارادہ کر لیا، اور آپ نے ہمیں دعوت دی، ہمیں قرآن کے متعلق بتایا، تو ہم نے کہا کہ اچھا، تو پھر ہمیں بھی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ صافات کی تلاوت شروع کر دی، اور قسم ہے صف باندھنے والوں کی اور پوری طرح ڈانٹنے والوں کی اور ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، تم سب کا معبود ایک ہے، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا اور ہر مشرق کا رب وہی ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں کہ آپ اس رب کے ڈر سے رو رہے ہیں کہ جس کا یہ کلام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اسراء کی آیت تلاوت کی کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسے واپس لے لیں۔ اور یہ تلاوت کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور یہ واقعہ دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے اسی وقت وہی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر ایک صحابی تھے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے آسمان اور زمین کی تخلیق کے متعلق ایک بہت خوبصورت حدیث بھی روایت کی ہے۔ تو ایک دن ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اپنے بیٹے کی تلاش میں نبی کریم کی محفل میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ حسین ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ۔ حسین بیٹھ گئے اور بڑے پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ محمد یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کے والد اور آپ کے دادا کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، چچا آپ کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں؟
حسین کچھ سوچو بچار کرنے کے بعد بولے کہ 7 کی 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا تو پھر جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو دعا کس سے کرتے ہیں؟ حسین بولے آسمان والے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تکلیف تو آسمان والا دور کرے اور آپ اس کے ساتھ زمین میں 6 کو شریک بنا دیں۔ حسین کہتے ہیں کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ آج تک کبھی کسی ہستی نے مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کی، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ تو میں بولا کہ محمد، میں ایک بزرگ اور معمر انسان ہوں، میری ایک قوم ہے، ایک خاندان ہے، انہیں بھلا میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ میرے معاملے میں زیادہ ہدایت والے راستے پر میری رہنمائی کر دے۔ اور حسین بتاتے ہیں کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا۔ حسین کے بیٹے عمران اپنے بزرگ باپ کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ منظر دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگ گئے تھے۔ اور پھر آپ نے باقیوں کو حکم دیا کہ حسین کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آخری واقعہ کہ جو ہے تو چھوٹا سا، اور شاید آپ کو یہ واقعہ بہت اہم نہ بھی لگے، لیکن اس کے متعلق کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ آج میں نے آپ کو کچھ بہت ہی برگزیدہ صحابہ کرام کے متعلق بتایا، لیکن کچھ صحابہ ہیں کہ جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، جو تاریخ کی کتابوں سے ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے ہیں۔ مثلا ابن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے سادہ سے انسان تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا آپ کس کو پکارتے ہیں؟ فرمایا ایک اقلوتے اللہ کو۔ حیرت سے دوبارہ پوچھا اقلوتے اللہ کو؟ فرمایا ہاں، وہی تمہارے نقصان دور کرتا ہے، وہی تمہارے لیے غلہ اگاتا ہے، وہی تمہیں سواری دیتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ مجھے کوئی سادہ سی نصیحت کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی چیز کو گالی نہ دینا۔ ابن تمیمی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک ہم نے اس شخص کو کبھی اونٹ یا بکری تک کو بھی برا بھلا کہتے نہیں سنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی وفاداری کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی۔ اس واقعے میں موجود صحابی کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کی کتابوں سے گم ہو چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس واقعے کی ایک جھلک مجھے اپنے آپ میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے سیرہ پر کام کیا، اور میرے بعد بھی کتنے لوگ آئیں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اور بہتر کام کر جائیں، اور اس سب کے دوران میرا نام بھی تاریخ سے شاید ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلے آنسوؤں کے ساتھ میری وفاداری دعا ہے کہ آخری دن تک میرے ساتھ رہے۔ اب آگے والی قسط میں ہم مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔